نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام جناب مولانا محمد مصطفیٰ صاحب نولگڑھ، حافظ غلام حسین صاحب، مولانا منیر صاحب، قاری جاوید اختر صاحب، برادر محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب قاسمی دعوت برکاتہم، حافظ ممتاز صاحب، قاری ذکی انور صاحب، مولانا نظر امام صاحب و دیگر ائمہ حضرات، جاکر کے میرے غریب نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام انتہائی کامیاب پروگرام ہے اور اس کی کامیابی کا سہرا میں آج کے ہمارے اس پروگرام کے صدر جلسہ بھائی شریف کو بھی دیتا ہوں اور امام صاحب کو بھی دیتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی دیتا ہوں کہ آپ حضرات اتنی دل جمی کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھے رہے۔ میں مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ عام طور سے بچوں کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد مہمان خصوصی کو مدعو کیا جاتا ہے اور وہ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اپنی بات رکھتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو بزرگ دعا کے لیے آتے ہیں وہ تھوڑی سی نصیحت کر کے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہر جگہ کا معمول ہے اور ہر جگہ یہی نظام چلتا ہے، لیکن آج کے آپ کے اس گاؤں جاکھل کے اس پروگرام میں بچوں کی محنت کو دیکھ کر اور بچوں کی تقریر سننے کے بعد یقین کیجئے دل میں تقریر کرنے کا جذبہ رہا ہی نہیں۔ اس وجہ سے کہ ماشاءاللہ آپ کے بچوں نے اور آپ کی بچیوں نے اتنا بہترین پروگرام پیش کیا ہے کہ ہمارا ضمیر اندر سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اب تمہیں مزید کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اور وہ خود آپ نے سنا۔ یہ بچے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت کے طور پر آپ کو ملے۔ انسان کے گھر میں پیدا ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بچہ پیدا کرنا یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی تربیت کر کے، اس کی پرورش کر کے، اس کو دینی تعلیم دلا کر کے اس کو صحیح انسان بنانا اور مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسے صحیح مسلمان بنانا، جو دینی احکام پر عمل کرنے والا ہو، جو عقائد کو صحیح طریقے سے جاننے والا ہو، جو معاملات کا صحیح ہو، جو عبادات کو صحیح طریقے پر ادا کرنے والا ہو اور جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو، ایسا مسلمان بچہ اور بچی کو بنانا یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور بچوں نے آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا، آپ نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، بچوں نے جو بھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا، یہ بچوں نے اپنی طرف سے کیا، اپنی زبان سے اس الفاظ کو ادا کیا، یا آپ کی جو امام صاحب ہے وہ بیٹھ کر کے پیچھے سے کوئی تعویذ دے رہے تھے، اس سے ہو رہا تھا؟ کیسے ہو رہا تھا؟ بچوں نے خود کیا۔ آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ بچوں نے خود کیا۔ اب میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ یہ اتنا کامیاب پروگرام اور بچوں کی زبان سے اس طریقے سے تقریر کا ہونا، بیان کا ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے کھل کر کے اپنے معافی ضرور کو ادا کر سکیں۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم اسلام کے آدمی ہیں، آپ نے کیا اگر میں کسی کی طرف اشارہ کروں اور آپ کو یوں کہوں کہ آپ نے قرآن کے موضوع پر بات کیجیے، سیرت پر بات کیجیے، والدین پر بات کیجیے، اور بات نہیں کر سکتے۔ لیکن بچوں نے جو ایسا پروگرام پیش کیا تو یاد رکھیے یہ بچوں نے کوئی ایک دم کوئی ایسا نہیں کہ اللہ دین کا چراغ آیا اور اس میں سے جنات نکلا اور اس نے بچوں کو سکھا دیا، اس نے بھوک مار دی اور راتوں رات بچے ایسی تقریر کرنے والے بن گئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔
اس کے پیچھے محنت لگی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ میری کامیابیوں پر تالی بجانے والوں نے میرے پاؤں پہ چھالے نہیں دیکھے. میں بہت لمبا سفر کر کے گیا ہوں, رات دن ایک کیے. آپ کے امام صاحب نے آپ کے بچوں کو تیار کرنے کے لیے رات دن ایک کیے. میں اس کا ضامن ہوں, میں اس کا شاہد ہوں, اور میں خود اس کا گواہ ہوں, کیونکہ میرے بچوں کا جائزہ بھی لیا ہے. اور یہ جتنے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے, یہ سب کے سب اس بات کے گواہ ہے کہ آپ کے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا تو اس کے پیچھے صرف اور صرف آپ کے امام صاحب کی محنت ہے, دوسری کوئی چیز نہیں. اگر آپ کے امام صاحب کی محنت نہ ہوتی تو یہ بچے ہرگز ایسا پروگرام پیش نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسا پروگرام پیش کر کے دکھائے. لیکن نہیں, بچوں کو کلمے یاد کرا دینا, ان کو غسل کے فرائض یاد کرا دینا, ان کو وضو کے فرائض یاد کرا دینا, ان کو عقائد یاد کرا دینا, ان کو احادیث یاد کرا دینا, ان کو نعتیں یاد کرانا, ان کو تقریر یاد کرنا, اور اس طریقے سے اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بچوں کا تقریر کرنا, اور تقریر میں اونچ اور نیچ کا خیال رکھنا, کہاں پر لہجے کو نرم رکھنا ہے اس کا خیال رکھنا, کہاں پر لہجے کو گرم کرنا ہے اس کا خیال رکھنا, کہاں پر اپنی آواز کو پست کرنا ہے اس کا خیال رکھنا, کہاں پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اس کا خیال رکھنا. میرے عزیزوں, بغیر محنت اور مشقت کے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ آپ کے سامنے آپ کے بچوں نے کیا ہے تو صدر صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف آپ کے امام صاحب کی محنت کی بدولت ہوا ہے, ورنہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بچوں کے پروگرام کو دیکھ کر آپ نے بچوں کو شاباشی دی, آپ نے بچوں کو انعام دیا, اللہ برکت دے. آپ نے تو بچوں کو اتنا انعام دیا کہ ہمیں امید ہی نہیں تھی. امید سے زیادہ جاکل والوں نے ماشاءاللہ آج سخاوت کا دریا بہا دیا. میں تو کہتا ہوں کہ حاتم تائی کی روح بھی شاید کہیں کونے میں بھٹک رہی ہوگی, ان کو بھی آج یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ جاکل میں تو حاتم تائی سے بڑے بھی سخاوت والے لوگ ہیں. ماشاءاللہ آپ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, آپ نے دریا بہا دیا سخاوت کا. لیکن ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, آپ اس شعر کو سمجھ جانا. ساری زندگی بوجھ اٹھایا ایک کیل نے, ساری زندگی بوجھ اٹھایا ایک کیل نے, اور لوگ تعریف تصویر کی کرتے رہے کہ بہت خوبصورت ہے. لوگ تعریف کس کی کرتے رہے؟ تصویر کی کرتے رہے کہ بہت خوبصورت ہے. حالانکہ وہ جو تصویر ہے, وہ جو فوٹو لگی ہوئی ہے, اس فوٹو کا بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ کیل نے. لیکن چونکہ کیل نظر نہیں آتی ہے اور تصویر سامنے نظر آتی ہے, تو جو بھی بندہ آتا ہے وہ تصویر کو دیکھتا ہے, اور تصویر کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت تصویر ہے. جبکہ اس تصویر کا بوجھ وہ کیل نے اٹھا رکھا ہے. اگر وہ کیل نہ ہوتی تو وہ تصویر بھی نظر نہ آتی. اسی طریقے سے ان بچوں نے اور ان بچیوں نے آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کیا ہے, اور اتنا بہترین پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا ہے, تو صرف بچوں کی تعریف سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ان بچوں کے اس محنت کا بوجھ جس استاد نے اٹھایا ہے, اس استاد کی طرف بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج کے اس پروگرام میں جاکل والوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اس بستی کے اندر پہلی مرتبہ یہ پروگرام ہوا ہے, اور بغیر کسی نمونے کے, اور بغیر کسی نمونے کے, اور بغیر کسی تیاری کے, اور بغیر کسی انعام کے اتنا بہترین پروگرام آپ کے امام صاحب نے بچوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کروایا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بچوں کو ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے آپ نے ان کو انعام پیش کیا. اب آپ بتاؤ کہ آپ اپنے بچوں کے استاد کی حوصلہ افزائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولو, کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ, حوصلہ افزائی کرو اپنے بچوں کے استاد کی. میں کوئی مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں, تمہاری مرضی, تم اپنی مرضی سے اٹھو, حوصلہ افزائی کرو, کہو امام صاحب آپ کا شکریہ, ہم اپنی طرف سے جو بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو میرے بھائی ان کا ساتھ دو. آپ کا ساتھ ہوگا تو یہ آگے بڑھیں گے, آپ کا ساتھ, آپ کا تعاون ہوگا تو یہ آگے بڑھیں گے. تو جس طریقے سے آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی, اس طریقے سے آپ بچوں کے استاد کی بھی حوصلہ افزائی کرو. آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ماں بہنیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کرو, ان کی بھی حوصلہ افزائی کرو, کھڑے ہو جاؤ, بخیلی مت کرو. صرف تصویر کو مت دیکھو, اس کیل کو بھی دیکھو جس کیل نے اس تصویر کا بوجھ اٹھایا ہے. صرف تصویر کو مت دیکھو, جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ, وقت نہیں ہے. حوصلہ افزائی کرو خوش دلی سے,
अल्लाह इतनी बरकत देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आज अगर किसी को अल्लाह रूहानी आंख दे तो वो जाखल के कब्रिस्तान में जाए, आपके बाप दादाओं की रूह खुश हो गई होगी, आपके बाप दादाओं की रूह खुश हो गई होगी कि हमारे बच्चों ने, हमारे पोते और पोती ने ऐसा प्रोग्राम पेश किया, हमने कभी जिंदगी में तस्वीर भी नहीं किया था। इसलिए सिर्फ तस्वीर को ना देखो, दीन को भी देखो, हौसला अफजाई करो, सबकी जरूरियात है। आप हौसला अफजाई करोगे, उस्ताद बादशाह नहीं होता है, उस्ताद बादशाह नहीं होता है, लेकिन उस्ताद अपने बच्चे को बादशाह बना देता है। उस्ताद सदर नहीं होता है, लेकिन उस्ताद अपने बच्चे को सदर बना देता है। जाखल वालों में तुम से कह रहा हूँ, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा मुंह के ऊपर, इन बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया, मैंने जादू की खड़ी नहीं करी कि उससे इन्होंने प्रोग्राम पेश किया, इसके ऊपर मेहनत लगी है, रात दिन तुम्हारे मस्जिद के इमाम ने। और हो सकता है कि कुछ लोग ये भी प्रयास करते हैं पढ़ाते नहीं है, अगर नहीं पढ़ाते हैं तो ये बच्चों ने प्रोग्राम कैसे पेश किया, कैसे पेश किया आप बताइए। ये कोई मामूली बात है, ये कोई मामूली बात है। दिल खोल के दे दो, हर धर्म के लोग अपने धर्म के गुरु का खूब इकराम करते हैं, हर धर्म के लोग अपने धर्म के गुरु का खूब इकराम करते हैं, एहतराम करते हैं, उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं। आज के इस प्रोग्राम से आप भी अहद करके जाओ, आप भी अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम भी अपने इमाम साहब को खुश करेंगे। और यहाँ की जो कमेटी है, उन कमेटी के जो जिम्मेदार है, उन सभी में दरख्वास्त करूंगा कि माशाअल्लाह इसी मेहनत बासलाहियत आलिम दीन अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, जो आपके बच्चों पर जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। बताओ किसके बच्चे हो? आपके बच्चे हैं, आपकी बच्ची है। आपने तो उनको मदरसे में भेज दिया, उसको बनाया किसने? उस्ताद ने। उसको संवारा किसने? उसके उस्ताद ने। उसको सजाया किसने? उसके उस्ताद ने। कौन लेके गया? उसका उस्ताद लेकर के गया। उसे जमीन से उठाकर आसमान पर उसका उस्ताद लेकर के गया, उसे फर्श से उठाकर आर्श पर ले जाने वाला उसका उस्ताद है। उस्ताद ने ये मेहनत की है, बगैर मेहनत की ये काम नहीं हुआ है। जिन्होंने अभी इनकी हौसला अफजाई कर दी, बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और जो बच गए हैं वो इरादा करो, हाथ खड़ा करके माए बहनें भी इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम भी अपनी तरफ से अपने इमाम साहब को खूब इनाम इकराम देंगे। इमाम साहब के हक में अगर थोड़ा सा पैसा भी आपका लग गया तो आपके कारोबार में और आपके माल में बरकत के लिए काफी हो जाएगा। और इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है, कामयाब प्रोग्राम है, और इतना बेहतरीन प्रोग्राम है कि उलमा को तो शायद अब बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब जाखल वालों ने बताओ कि ये प्रोग्राम फास्ट तो है क्या लास्ट भी है? बोलो भाई, फास्ट तो है, फर्स्ट है लेकिन लास्ट भी है। इरादा है इंशाअल्लाह हर साल कराएंगे। बोलो, हर साल कराएंगे, और जितना इस साल खर्च किया उससे ज्यादा अगले साल खर्च करेंगे। कुरान पढ़ने वाले, तालीम सीखने वाले बच्चों के लिए जो भी आपका लग जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी की बात मेरे भाई नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तुमने अपने बाप दादा का जनाजा यूं निकाल दिया, बस नियत मान करके पांच वाले को देख करके कुछ नहीं पड़ा। ये बच्चे जब खड़े होंगे तो ये धोखा नहीं देंगे, ये आपके जनाजे पर सना पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और मैयत की दुआ पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह इनकी मासूम जबान से जब अल्लाह दुआ को सुनेगा तो आपके कब्र में दफन होने से पहले अल्लाह आपके लिए मग़फ़िरत के फैसले कर देगा। ये मामूली चीज नहीं है। इसलिए आप इरादा करो कि हम इस प्रोग्राम को हर साल चलाएंगे।